جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ آج کچھ فلپائن کی یا جسے انگریزی میں فلپینز کہتے ہیں اس کا کچھ ذکر کرتے ہیں، اور پھر میں یہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ کیا فلپین جن حالات سے گزرا یا گزر رہا ہے اس میں کچھ مماثلت ہے پاکستان کے حالات سے کہ نہیں۔ فلپائن جو ہے وہ تقریباً 300 سال اسپین کی کالونی رہا، پھر 1898 میں اس کو اسپین سے آزادی ملی، لیکن امریکا کے زیر تسلط رہا، اور پھر سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان جاپان کے اس میں قبضے میں آ گیا، اور پھر فائنلی 4 جولائی 1946 کو فلپائن کو آزادی ملی۔ معاملات ٹھیک چلتے رہے۔ اس وقت فلپائن کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 112 ملین کے قریب ہے، اور آزادی کے بعد معاملات ٹھیک چلتے رہے، لیکن 1965 میں پھر ایک شخص فرڈینینڈ مارکوس، آپ سب اس نام سے واقف ہوں گے، وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہو کے آئے، اور 6 سال کے لیے وہ الیکشن ان کا ہوا، اور معاملات ٹھیک ہی چلتے رہے، لیکن پھر چونکہ وہ حالات پہ قابو نہیں پا سکے، غربت بڑھتی رہی، ان ایمپلائمنٹ بڑی ہو گئی، کرپشن بڑی زبردست، تو پھر ان کو فائنلی جو ہے 1972 میں مارشل لاء لگانا پڑا، اور یہ بڑا سخت دور تھا، اور پھر یہ مارشل لاء تقریباً رہا اس میں تقریباً 11-12 سال کے قریب، اور اس میں جو اپوزیشن کے لیڈر تھے بنینو اکینو، وہ ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا، وہ ملک چھوڑ کے ایگزائل چلے گئے، US میں چلے گئے، لیکن پھر وہ 1986 میں واپس آئے۔ 1986 میں جب واپس آئے منیلا، جو فلپائن کا دارالحکومت ہے، تو وہاں پہ ہوا یہ کہ ان کو قتل کر دیا گیا، اور اس سے پھر یہ ہوا کہ لوگوں میں ایک غم و غصہ کی لہر ہوئی، اور پھر اتنے ہنگامے ہوئے فلپائن میں کہ جو فرڈینینڈ مارکوس تھے پریزیڈنٹ، ان کو وہاں سے نکلنا پڑا، اور آپ سب کو یاد ہوگا، اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ امریکہ نے آزادی تو دے دی فلپائن کو، لیکن وہاں پہ ایک نیول بیس رکھا، سوبک بے جسے کہتے ہیں، وہ امریکہ کے پاس رہا، اور اس کا جو علاقہ ہے تقریباً سنگاپور جتنا ہے اس بیس کا، تو وہ اپنا جو ہے امریکہ نے یہ بھانپ لیا کہ اب یہ جو ہے پروٹیسٹ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور فرڈینینڈ مارکوس کے لیے کوئی اب جگہ نہیں رہی فلپائن میں، تو بہرحال ان کو اور ان کی ساری فیملی جو ہے وہ US منتقل ہو گئی ہوائی میں، اور پھر 3 سال کے بعد فرڈینینڈ مارکوس کا انتقال ہو گیا۔ لیکن اس زمانے میں جو لوگ جانتے ہیں کہ جو مارکوس صاحبہ کی بیگم صاحبہ تھیں ایمیلڈا مارکوس، ان کے جب پریزیڈنشل پیلس کو گئے لوگ اور دیکھا 3000 پیئرز آف شوز، ڈیزائنر شوز ان کے پاس تھے 3000، اور کہا جاتا یہ ہے کہ تقریباً $10 بلین کی کرپشن انہوں نے کی، اور وہ ملک سے لے کر باہر گئے۔ پھر $4 بلین کے قریب ریکور ہو گیا بعد میں، لیکن $10 بلین سائفن آف ہوا فلپین سے امریکہ۔ پھر اس کے بعد جب 1986 میں یہ چلے گئے مارکوس، ان کا پھر انتقال بھی ہو گیا، لیکن پھر اس بار جو ہے مسز اکینو تھیں، جن کو کوری کہا جاتا تھا، نک نیم ان کا کوری اکینو، وہ الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا، وہ جیتیں، اور پھر ایک پارلیمنٹری سسٹم چلتا رہا، ان دا پارلیمنٹری ان دا سینس ڈیموکریسی کا سسٹم آگے چلتا رہا، اور پھر اور اس دوران یہ بھی ہوا کہ 1991 میں پھر اجازت ملی مارکوس فیملی کو، ایمیلڈا مارکوس اور ان کی ایک بیٹی اور بیٹا فرڈینینڈ مارکوس جونیئر، وہ واپس آئے، ان پہ کیسز چلے، اور 1918 میں جو مسز مارکوس ہیں ان کو بھی سزا ہوئی تقریباً 42 سال کی، اور جو فرڈینینڈ مارکوس جونیئر ہیں ان کو بھی سزا، کنوکشن ان کی بھی ہوئی۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ چونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ تھا اور اتنے انفلوئنشل تھے کہ سزا تو ہو گئی، لیکن سزا انہوں نے اپنی مکمل نہیں کی، ان دا سینس کہ وہ جیل نہیں گئے،
اور پھر بلکہ یہ بھی ہوا کہ کنوکشن کے باوجود بھی جو فرڈیننڈ مارکوس جونیئر ہیں وہ الیکشنز میں بھی حصہ لیتے رہے. پہلے وہ اپنے پروونس کے گورنر بھی بنے، اس کے بعد پھر پارلیمنٹ کانگریس مین بھی ہو گئے، اور پھر بعد میں سینیٹر بھی ہو گئے. اور مزے کی بات یہ ہے دوستو کہ اس سال فلپائن میں انتخابات ہوئے، اور اس انتخابات کے نتیجے میں جو فرڈیننڈ مارکوس جونیئر ہیں وہ فلپائن کے صدر بن گئے. اور اب جو ہے 6 سال کے لیے وہ صدر بن گئے ہیں. اب کتنی مماثلت ہے ان ساری چیزوں میں. پاکستان کے حالات کو آپ سامنے رکھیے تو وہی فیملی پالیٹکس، وہی پاکستان کے لوگ اور فلپائن کے لوگ، ہم جو ہے ایک شاید ہماری ڈی این اے میں ہے کہ ہم پسند کرتے ہیں کہ فیملی، اگر باپ پالیٹکس میں ہے تو اس کے بیٹے کو ہی پالیٹکس میں ہونا چاہیے. اور پھر جب جمہوری قوتوں کو کام کرنے کا موقع بھی ملتا ہے پارٹیز کو، جس طرح فلپائن میں ملا مارکوس کے جانے کے بعد 1986 سے لے کر آج تک، تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جو ہے فلپائن کی اکانومی کو ٹھیک کریں، جو ان امپلائمنٹ ہے اس کو بہتر کریں. تو یہ تمام وہ معاملات ہیں جس میں جمہوری پارٹیز جو ہیں، پولیٹیکل پارٹیز، پوری طرح ناکام ہوئیں. تو اور پھر ہوا یہ کہ فلپائن کے لوگوں نے پھر اسی مارکوس فیملی کو لے کر آئے. آج بھی جو ہے مسز ملڈا مارکوس جو ہیں وہ تقریباً 92 سال کی ہیں، لیکن وہ آج بھی موجود ہیں. اور اب تو چونکہ ان کا بیٹا پریزیڈنٹ بن گیا ہے تو اب ان کو کون ہاتھ لگا سکتا ہے. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہمیں بھی سوچنی ہیں بحیثیت ایک قوم کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہم کیوں اتنا موروثی سیاست کو ہم پسند کرتے ہیں، اور پھر اگر موروثی سیاست کو موقع یا ان سے باہری پولیٹیکل پارٹیز آ جاتی ہیں تو وہ بھی جو ہے ان کے اکثر جو عہدیدار ہیں وہ بھی موروثی سیاست کی ہی پیداوار ہیں. تو ایک اسی لیے ہماری تیسری دنیا ممالک کے ہی سب سے بڑے مسائل ہیں. میں جب بھارت کو دیکھتا ہوں، آپ بے شک ہمیں بہت سے کنسرنز ہیں بھارت کو لے کر، خاص طور پہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو لے کر جو اینٹی مسلم ایک ریٹرک ہے، RSS کا ہے، مقبوضہ جموں اور کشمیر کے حالات ہیں. لیکن بی جے پی نے اور آپ نے، عام آدمی پارٹی نے کم از کم وہ موروثی سیاست کو ختم کیا. ان کے نظریات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ انہوں نے موروثی سیاست کو، کانگریس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے. اسی طرح اور بہت سی ریجنل پارٹیز تھیں، تو ایک لحاظ سے ڈینٹ پڑا. تو ہم بھی امید کرتے ہیں کہ ہم بھی جاگیں گے اور اب موقع دیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ مسلم لیگ نون کے میں خلاف ہوں یا کسی پیپلز پارٹی کے، لیکن موروثی سیاست کے میں بھارت خلاف ہوں، اور میں نے ہمیشہ اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے. تو اب ہمیں دیکھنا یہی ہے کہ آیا ہم بحیثیت قوم ہم جاگتے ہیں، نہیں جاگتے، اور صحیح لوگوں کو جو ہے ایوانوں میں لے کر آتے ہیں جو کہ کرپٹ نہ ہوں، جن کا سینے میں پاکستان کا درد ہو، محب وطن ہوں، ان کی جو ہے شناخت جو ہے یا ان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ کسی داغ دھبے سے نہ جڑی ہو. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو بڑی اہم ہیں. لیکن ہم امید ہی کرتے ہیں کہ پاکستان کوئی صحیح راہ پہ لگا دے تاکہ جو ہمارے مسائل ہیں جو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں وہ کم ہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.